گھبرا رہا ہے. دیکھا ہے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اور مفتیان کرام اس امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ادب سے, اور یہ وقت کا امام مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے. بچے نے کہا حضور چھوڑ دیجئے, میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں, مجھے کچھ پتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو کہہ دے معاف کیا. مولانا ظفر الدین فرماتے ہیں میں دیکھتا کھڑا تھا, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرے اندر اللہ نے طاقت اس لیے دی تھی کہ تو اپنے پان کے لیے چھوٹے بچے پر ہاتھ مارے, میں کیا جواب دوں گا اس دن قیامت کے دن. اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ کر کے تھام رہے ہیں. تو اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچوں کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا, بچوں کو مسائل ہے, وہ مالک نہیں ہے. آپ نے کہا اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار, برابر ہو جائے معاملہ. اس کا ہاتھ کانپنے لگ گیا. وقت کا مجدد کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی ہے. بچہ جب نہیں مارنے لگا آپ نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارنے لگ گئے. 3-4 بار اس کی جب تھپڑ پڑی تو اعلیٰ حضرت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا بات برابر کی ہو گئی, تو نے مجھے معاف بھی کیا اور بدلہ بھی لیا. مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے آنسو نکل گئے. وقت کا مجدد ہے, طاقت کا غلط استعمال نہیں. میرے عزیزو اگر اللہ نے جسم میں طاقت دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اپنے سے نیچے والوں پر اس کا استعمال کرتے رہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دیا ہے, نوجوانوں سے میں کہتا ہوں غلط استعمال نہیں کرنا, اس کا غلط استعمال کبھی نہ ہو. عورتوں کو مارنے کی بات آئی, کتنے تو گھر ایسے بنے ہوئے ہیں, کمزور ہے وہ, تم سے کمزور مخلوق ہے. لوگوں نے اس کو برابر کا بنانے کی کوشش کی ہے لیکن عورت تم سے کمزور بنائی گئی ہے. اس کو مارنے کا حکم کہیں پر بھی نہیں دیا گیا, کہیں پر بھی نہیں, کسی بھی طرح سے. لوگ آج اپنی طاقت کا بھرپور استعمال ان کے ساتھ کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ. بہت سخت جواب دینا ہوگا میرے عزیز. عورت تو عورت ہے, مخلوق بھی ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن ساتھ میں امت محمدیہ ہے. اس کا جواب تو بہت ہے. حدیث میں تو یہ ملتا ہے جانوروں کو جس نے مارا بلا وجہ کے, قیامت کے دن وہ جانور اٹھائے جائیں گے اور وہ آئیں گے مقدمہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس نے مجھے فلاں وقت بغیر کسی وجہ کے مارا تھا. رب تعالیٰ اس جانور کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تو اتنا مار لے اس کو یہاں پر, اور وہاں سختی کے ساتھ وہ جانور اس ظالم کو مار رہے ہوں گے. اہل محشر اس کو دیکھ رہے ہیں. جانوروں کے ساتھ ظلم کو اسلام نے جائز نہیں کیا. گھروں میں اپنے عورتوں کے ساتھ کون ظلم کی اجازت دے گا؟